بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور لوگوں کو بھی یقین ہو گیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے تو پیغمبروں کے پاس ہماری مدد آ گئی، پھر ہم جسے چاہیں بچا لیتے ہیں، لیکن مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ ان قصوں میں عقل والوں کے لیے بہت ساری نصیحتیں اور کافی سامان عبرت ہے، اور یہ قرآن کریم کوئی ایسی باتیں نہیں جو اپنی طرف سے گھڑ لی گئی ہوں، بنا لی گئی ہوں، بلکہ یہ قرآن کریم تو اپنے پہلے سے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس قرآن کریم کے اندر ہر بات کی تفصیل موجود ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ یوسف کی آخری آیات یعنی سورہ یوسف آیت نمبر 110 اور 111، یہ دونوں آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ ان دونوں آیات میں جو پہلی آیت کریمہ ہے یعنی آیت نمبر 110، حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، کہ یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور لوگوں کو بھی یقین ہو گیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے تو پیغمبروں کے پاس ہماری مدد آ گئی، پھر ہم جسے چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، تاہم مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ اس آیت کریمہ کی تشریح میں ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قولہ تعالی حتی اذا استیأس الرسل، حدیث نمبر 4690/5 یعنی صحیح البخاری حدیث نمبر 4695 نمبر کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں سیدنا عروہ بن زبیر ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس آیت کریمہ کا مطلب اور اس کی تفسیر پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پیغمبر نے اپنی دعوت کو لوگوں کے درمیان پھیلانا شروع کیا، اور جو لوگ پیغمبر پر ایمان لائے، جن لوگوں نے پیغمبر کو مانا اور ان کی تصدیق کی، اور جب ایک لمبی مدت گزرنے تک ان ایمان والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشیں اور مصیبتیں نازل ہوتی رہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آنے میں دیر ہو گئی، اور پیغمبر بھی جو پیغمبر تھے وہ بھی جھٹلانے والوں کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے، اور یہ گمان کرنے لگے کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اب وہ بھی ہمیں جھوٹا سمجھنے لگیں گے۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ پہنچی۔ یہ آیت کریمہ، اس کا ترجمہ اور اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی رسول آئے اور ان کے اوپر جو لوگ ایمان لائے اور ان کے مقابلے میں جن لوگوں نے نبی کو جھٹلایا اور ان کی تکذیب کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مدت تک کے لیے ان کو مہلت دیا، اور جب تک مہلت ملی اس مہلت میں اگر انہوں نے اپنے آپ کو سدھارا نہیں، نبی کے رستے پر چلایا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گرفت میں وہ لوگ آ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیج کر کے ان لوگوں کے نام و نشان کو اس روئے زمین سے مٹا دیا۔ اس آیت کریمہ میں جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون امہال، جس کو مہلت دینے کا قانون کہتے ہیں، اس پر روشنی پڑتی ہے۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوا کہ رسولوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب جن لوگوں کو ایمان لانا تھا وہ لا چکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ اب آ جانا چاہیے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ نہ آیا، عذاب الہی نہ آیا جس کا رسولوں کی زبان سے وعدہ دیا گیا تھا، اور جو لوگ ایمان لائے تھے وہ منکرین حق کے ظلم و ستم کو برداشت کر رہے تھے، جن لوگوں نے حق کا انکار کیا ان کے ظلم و ستم کو برداشت کر رہے تھے، اور ان سے جو فتح و نصرت کا وعدہ کیا جا رہا تھا وہ ابھی تک پورا نہیں ہو رہا تھا، اور دوسری طرف جو منکرین حق تھے ان کو یقین ہو گیا کہ نبیوں نے جو عذاب کا وعدہ کیا ہے یہ سب ڈھکوسلا ہے، لہذا ایمان لانے والے بھی یہ سمجھنے لگے کہ ان پیغمبروں نے ہمارے ساتھ کہیں جھوٹ تو نہیں بولا، یا ایسے وعدے جو کیے ہیں کہیں وہ جھوٹے ثابت نہ ہو جائیں۔ ایسے مایوس کن حالات میں بعض دفعہ پیغمبر کے پائے سے بات قدمی میں بھی ڈگمگاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور اس وقت لغزش آنے لگی، جیسا کہ سورۃ البقرہ
آیت نمبر 214 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کہا ہے وَزُلْزِلُوا، وہ لوگ مصیبتوں میں ہلا دیے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، یعنی یہاں تک کہ وہ لوگ جو لوگ ایمان والے تھے، رسولوں کے ساتھ تھے، وہ لوگ مصیبتوں اور آزمائشوں میں ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ جو پیغمبر تھے اور ان کے ساتھ جو مومن لوگ تھے یہ سب کے سب چلا اٹھے، پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہا کہ الا ان نصر اللہ قریب، دیکھو بے شک اللہ کی مدد جو ہے بالکل قریب ہی آیا چاہتی ہے، بس آنے ہی والی ہے۔ تو جب اس طرح کے مایوس کن حالات ہوتے ہیں، پیغمبر بھی بالکل ڈگمگائے گئے ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں بھی مختلف قسم کے گمان آنے لگتے ہیں کہ کہیں ایسا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی نے جھوٹ بولا، کہیں ایسا تو نہیں کہ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ جھوٹے ثابت ہو جائیں۔ بالکل ایسے مایوس کن حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے اور پھر وہ مؤخر نہیں ہوتا، اور ایسے حالات میں جو ایمان والے ہیں ان کے بچنے کی کوئی نہ کوئی راہ اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دیتا ہے، اور جو ایمان والے نہیں ہوتے ہیں جن کے اوپر عذاب ہوتا ہے، اور جو لوگ مجرمین ہوتے ہیں ان کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب قطعی طور پر نہیں ٹل سکتا۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا کہ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، یعنی پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور لوگوں کو بھی یقین ہو گیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، تو اسی وقت پیغمبروں کے پاس ہماری مدد آ گئی، اور اس حالت میں ہم جسے چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں۔ لیکن جو مجرمین ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، جو رسولوں کو جھٹلانے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کبھی بھی نہیں ٹالا جا سکتا۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، یعنی یہ جو قصے اس قرآن کریم کے اندر بیان کیے جاتے ہیں اس میں عقل مندوں کے لیے نصیحتیں ہیں، بہت سارے سامان عبرت ہیں، اور یہ قرآن کریم کو ایسی بات نہیں جو اپنی طرف سے گھڑ لی گئی ہو، بلکہ یہ جو قرآن کریم ہے اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس میں ہر بات کی تفصیل موجود ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یعنی قرآن کریم کا جو موضوع ہے وہ انسانوں کی ہدایت، لہذا جن باتوں سے انسانوں کو ہدایت مل سکتی ہے ان تمام باتوں کی تفصیل اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اس قرآن کریم میں ہر بات کی تفصیل موجود ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں آپ یا ہم اگر میتھمیٹکس کی تفصیل ڈیٹیل دیکھنا چاہیں تو وہ مل جائے، اگر ہم میڈیکل سائنس کی تفصیل اور ڈیٹیل دیکھنا چاہیں تو وہ مل جائے، یا پھر جیوگرافی اور دوسری جو علوم ہیں اگر ان کے تفصیل دیکھنا چاہیں تو وہ مل جائے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جن جن باتوں سے انسانوں کو ہدایت مل سکتی ہے وہ تمام باتیں اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ جن جن نقطوں اور پوائنٹس اور نصیحت کی باتیں جس سے انسان گمراہی کے رستے کو چھوڑ کر کے ہدایت کے رستے کو اختیار کر سکتا ہے، ان تمام باتوں کی تفصیلات اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ جو آدمی اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے وہ اس میں غور و فکر کرے اور اللہ کی ہدایتوں سے اپنے آپ کو راہ راست پر لگائے، اس کو تمام چیزوں کی تفصیلات مل جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ جو قرآن ہے ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، یعنی یہ کتاب صرف ان لوگوں کے لیے ہدایت کا کام دیتی ہے جو یقین رکھتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، جن کا یہ یقین ہو کہ یہ جو قرآن ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، اور ان لوگوں کے لیے یہ رحمت بھی ہے۔ اب سوچئے، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی اذیت کے، اگر زندگی کے ہر پہلو میں بہترین رہنمائی مل جائے تو اس انسان کے لیے وہ چیز، اس سے بڑی نعمت اور رحمت کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اور ایمان والوں کے لیے قرآن سے بڑھ کر کے کوئی نعمت نہیں ہو سکتی کہ انسان ایک قدم چلے اس کو قرآن مل جائے۔ آپ پوری دنیا کے اندر دیکھیے، آپ صرف ایک قدم چلیں گے قرآن کریم آپ کے سامنے ہوگا اور اس سے مومن ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، تو پھر اس سے بڑی نعمت مومن کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو قرآن ہے ہدایت بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ رحمت بھی ہے،
اور پھر اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بتلایا کہ اس قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قصے بیان کیے ہیں وہ عقل مندوں کے لیے اس کے اندر عبرت ہے، نصیحت ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس قرآن کریم کے اندر جو پچھلی قوموں کے اور نبیوں اور رسولوں کے جو قصے بیان ہوئے ہیں ان میں عقل مندوں کے لیے بے شمار نصیحتوں کے پہلو ہیں جس کو اس قرآن نے سمیٹ کر کے رکھے ہیں. آپ اسی صورت کے اندر سورہ یوسف کے واقعے کو دیکھیے. سورہ یوسف میں جو یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے اس کے ہر مرحلے میں، ہر ٹرننگ پوائنٹ پہ، ہر آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے بے شمار نصیحتیں رکھی ہیں، لوگوں کے لیے بے شمار نصیحتیں رکھی ہیں، جن نصیحتوں کی روشنی میں انسان اپنے دلوں کی دنیا بدل سکتا ہے، اپنی زندگی کے دھارے کو بدل سکتا ہے، اور جو انسان کفر و ضلالت کے گمراہ رستے میں چل رہا تھا وہ اپنے آپ کو ہدایت کے روشن شاہراہ پر لا سکتا ہے. اور یہی چیز اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، جس میں قرون اولیٰ کے صحیح واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور ان تاریخی واقعات اور قصوں میں بھی ہدایت اور عبرت کے بے شمار سبق کو اس کے اندر سمو دیا گیا ہے، شامل کر دیا گیا ہے. اس آیت کریمہ سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے اس کے اندر جو نصیحتیں ہیں وہ عقل مندوں کے لیے، یعنی جو سنے اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھے وہی عقل مند ہے. اب جو آدمی اس قرآن کریم کو سن رہا ہے، پڑھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے اور اس کے باوجود اپنے طریقے سے زندگی گزار رہا ہے، قرآن کے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال نہیں رہا ہے، ایسے لوگ یقینی طور پر عقل مند نہیں ہو سکتے. یہ جو درس و دروس کا جو سلسلہ ہمارے سامنے چلتا ہے، جو علماء کرام بیان کرتے ہیں، یہ دراصل صرف سننے کی حد تک نہیں ہے اور سننے کی غرض سے نہیں ہے بلکہ سننے کے بعد عمل کرنا ہے. اور جو سننے کے بعد عمل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اس آیت کریمہ کے مطابق وہی عقل مند ہیں. جو صرف سن کر کے اس کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکالتے ہیں یقینی طور پر وہ عقل مند نہیں ہو سکتے. عقل مند تو وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے کہ ابھی موت نہیں آئی ہے، اس سے پہلے موت کی تیاری کر لیں. اور جو آدمی جھوٹی آرزوؤں اور امیدوں پر چلتا رہتا ہے کہ ہمارا رب جو ہے وہ غفور ہے، رحیم ہے، ہمارا رب جو ہے ہم کو بخش دے گا اور اپنے مرضی سے زندگی گزارے، تو ایسا شخص جو ہے اور ایسے لوگ جو ہیں وہ یقینی طور پر بیوقوف ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس قرآن کریم کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جو باتیں ہمارے سامنے درس قرآن میں بیان کی جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے والا بنائے. ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.